کربلا کا واقعہ وہ عظیم اور دردناک واقعہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے صداقت، شریعت اور غیرت مند انسان کی حیثیت سے کربلا کے میدان میں خونی کفن پہن کر اسلام کی روحانیت کی شان کو زندہ رکھتے ہوئے عالمی انسانیت کے لیے ایک ایسا اخلاقی اور روحانی دستور پیدا کیا جس سے دنیا کی تمام قومیں، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آباد کیوں نہ ہوں، ہر زمانے میں ایک جیسا سبق حاصل کر سکتی ہیں۔ جب یزید نے خلافت کی ڈور سنبھالی تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ مدینے کا حاکم امام حسین علیہ السلام کے بلند کردار اور اعلیٰ مرتبے سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ ان کا بہت ادب و احترام کرتا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر امام حسین سے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جائیں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب 60 ہجری کو حق کا قافلہ ساتھ لے کر ذکر خدا کرتے ہوئے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ کوفہ کے مشہور لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے بہت سارے خطوط لکھے۔ امام عالی مقام نے کوفیوں کی درخواستوں پر غور کرنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو باعزت شخصیات کے نام خط دے کر کوفہ بھیجا۔ کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا شاندار استقبال کیا اور تقریباً 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہر دن یہ تعداد بڑھتی چلی گئی۔ لوگوں کا اسلام کے لیے جوش و جذبہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھا۔ جب یہ خبر یزید کو ملی تو وہ پریشان ہو گیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد ایک لالچی اور ظالم حکمران تھا۔ اس نے 500 سپاہیوں کے فوجی دستے کی مدد سے پورے کوفہ پر قبضہ کر لیا اور اعلان کیا کہ بنو امیہ کی مخالفت کرنے والوں کی سزا موت ہے۔ یہ سن کر کوفہ والے عبید اللہ بن زیاد کی طرف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل اپنی اعلیٰ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے۔ شہادت کی خبر سن کر امام حسین بہت غمگین ہوئے۔ یزید پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے شام سے ایک لشکر عمر بن سعد کی سربراہی میں مکہ کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ امام حسین جہاں بھی ملیں انہیں وہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ خبر سن کر امام حسین کارام 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین کو یقین تھا کہ ایک عظیم انقلاب کے ذریعے عالم اسلام کو غفلت کی نیند سے جگایا جا سکتا ہے۔ امام حسین کا قافلہ مختلف منزلیں طے کرتا ہوا جب زبالہ کے میدان میں پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ سن کر امام عالی مقام کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو جب امام حسین ایک میدان میں پہنچے تو ان کا گھوڑا آگے نہیں چل رہا تھا۔ پوچھنے پر ایک ساتھی نے بتایا کہ اس میدان کو کربلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین کی زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ یہ زمین کربلا یعنی مصیبت اور آفت کی جگہ ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد جو یزید اور ابن زیاد کا ساتھی تھا، امام حسین سے کہا کہ اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے جواب دیا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن عزت کی موت کو ذلت کی زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ فرات کے کنارے یزیدی لشکر کے 700 سپاہی مقرر کیے گئے۔ 9 محرم الحرام کی شام ہو گئی۔ 3 دن سے خیموں میں نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو پانی۔ معصوم بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے عورتوں اور بچوں کو صبر کی ہدایت کی، اپنے 72 وفادار ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیوں، ان کو صرف میرا سر چاہیے۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں
کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے امام عالی مقام، اگر آج ہم نے کربلا کے میدان میں حضرت محمد کے نواسے کو اکیلا چھوڑ دیا تو قیامت کے دن اللہ اور آپ کے نانا رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیو، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ اب اپنے خیموں میں جاؤ اور ساری رات عبادت میں گزارو۔ 10 محرم کی صبح سب نے امام حسین کی قیادت میں باجماعت نماز ادا کی۔ ابھی وہ نماز میں ہی تھے کہ 80,000 کا لشکر جنگ کے لیے تیار کھڑا تھا۔ امام حسین نے اس موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا جس کا اثر صرف حر پر ہوا۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے نکال کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ یہ جنگ جاری رہی اور امام حسین کے ساتھی ظالموں سے لڑتے ہوئے راہ حق میں شہید ہوتے گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے بی بی زینب کے اصرار پر حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عباس نے بہادری سے 80 سے زائد دشمنوں کو قتل کر کے فرات سے پانی بھرا، مگر واپسی پر دشمنوں کے حملے میں شہید ہو گئے۔ اب صرف امام حسین کے بیٹے اور بھتیجے باقی رہ گئے۔ ان کے بھتیجے امام قاسم نے اجازت لے کر کئی یزیدی بہادروں کو جہنم واصل کیا اور آخر کار خود بھی عمر بن سعد کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ یہ کتنا دل دکھانے والا منظر ہوگا جب امام حسین کا 6 ماہ کا معصوم بیٹا علی اصغر بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ امام حسین نے اسے گود میں اٹھا کر دشمنوں سے کہا، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اسے پانی دو۔ مگر ظالموں کو اس پر بھی رحم نہ آیا اور عمر بن سعد کے حکم پر دشمنوں میں سے ایک سپاہی نے تیر مارا جو امام علی اصغر کی گردن پر لگا اور وہ اپنے بابا کی گود میں شہادت پا کر جنت روانہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسین کا بیٹا علی اکبر، جو حضور مصطفیٰ سے مشابہت رکھتا تھا، میدان جنگ میں جانے کو تیار ہوا۔ امام علی اکبر نے کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام زین العابدین جو سخت بیمار تھے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا، بیٹے تم سخت بیمار ہو، تم میرے جانشین ہو، تمہارے شہید ہونے سے ہمارا پورا خاندان ختم ہو جائے گا، اللہ کرے گا تمہارے ذریعے ہمارا نسل قیامت تک باقی رہے گا۔ تمام ساتھیوں کی شہادت کے بعد امام حسین اکیلے رہ گئے۔ آپ کی پیشانی پر نبی پاک کی دستار، کندھوں پر حضرت حمزہ کی ڈھال اور ہاتھ میں حیدر کرار امام علی کی تلوار تھی اور آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام حسین پر حملہ کریں۔ امام حسین پر تیروں کی بارش کی گئی۔ آخر کار امام حسین زمین پر گر پڑے۔ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے قریب آئے۔ آخر کار شمر ملعون چالاکی سے آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ شمر نیچے اترا۔ جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے، شمر نے غداری کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں کہرام مچ گیا۔ ہائے حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سیدہ زادیوں نے اس وقت تک خیمے نہ چھوڑے جب تک خیموں کو آگ نہ لگا دی گئی۔ یہ رات بہت دردناک تھی۔ یہ رات شام غریباں تھی۔ ایک طرف امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر جسموں سے جدا کربلا کی خاک پر پڑے تھے، تو دوسری طرف مصیبت سے ماری عورتیں اور معصوم بچے صحرا میں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے۔ آخر کار امام کے اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے کوفہ اور شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ مظلوم کربلا کے اہل بیت کو قیدی بنا کر شمر کے دربار لے جایا گیا۔
फिर सैयदजादियों को कूफा भेजा गया। ये वो शहर था जहां बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के दौरे खिलाफत में शहजादी की हैसियत से रह चुकी थीं। आज 22 साल बाद बीबी ज़ैनब को कैदी की हैसियत से कूफा के बाज़ारों में लाया गया। फिर शहीदों के सर और अहले बैत को यजीद के पास दमिश्क भेजा गया, जहां बीबी सकीना अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखकर जुदाई बर्दाश्त न कर सकें और मालिक हकीकी से जा मिली। बीबी ज़ैनब और बीमार करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खुतबात चाहे कूफा और शाम के बाज़ारों में हों या इब्ने ज़ियाद और यजीद के दरबारों में, वो इतने गमगीन और दर्दनाक होते थे कि लोग ज़ारो कतार रोने पर मजबूर हो जाते थे। हर जगह उन्होंने हक और सच को खुल कर बयान किया। इनके खुतबों ने यजीद के दरबार और ऐवानों की बुनियादें हिला दीं, बातिल के चेहरे से नकाब उतार दिया और यजीद को अपने नापाक शैतानी मकासद में कामयाब न होने दिया। यजीद सब कुछ हासिल करने के बाद भी महरूम रहा। हुसैन ने सब कुछ गिवा कर भी सब कुछ हासिल कर दिया। आज कोई भी इंसान यजीद का नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन आज हर दिल में हुसैन की जगह है, हर जुबान पर हुसैन का तज़किरा है और हर आंख में हुसैन का जलवा नजर आता है। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं।